اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس درجے کی اصل روح تک وہی پہنچ پاتا ہے جو اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی در حقیقت سب سے پہلے ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام نے آگے بڑھایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب، جو علامہ اقبال نے مسلمانہ نے ہند کے لیے دیکھا، اور قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی انتھک جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں اللہ رب العزت نے پیارا پاکستان عطا فرمایا۔ اس پاکستان میں فلاحی سرگرمیوں کے فروغ میں جہاں بہت سے لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا، انہی میں سے ایک شخص شہید انور نسیم چاندنا تھے، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سن 1994 میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمدرد و ہم خیال دوست ملتے گئے، اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو پوری دنیا میں ایک بااعتماد فلاحی ادارے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ آغاز میں شادی ہالوں کا بچا ہوا کھانا جمع کرنے سے لے کر آج یہ ادارہ گزشتہ 3 دہائیوں سے بے سہارا لوگوں کو زندگی جینے کی امید دلا رہا ہے، اور اپنی جہد مسلسل سے زندگی کے ہر شعبے بالخصوص صحت، تعلیم اور بے سہارا بچیوں کی شادی کے سلسلے میں لوگوں کی فلاح کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ آج کے دور میں صحت غریب اور نادار لوگوں کے لیے اہم مسئلہ ہے، اور یہی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے اولین مقاصد میں سے ایک ہے۔ مجبور اور بے سہارا لوگ اگر کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو جائیں تو اچھا اور مہنگا علاج ان کی پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ عالمگیر ٹرسٹ ابتدائی سے اپنے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ غریب اور نادار لوگوں کو صحت کی فراہمی میں خرچ کرتا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے پہلے عالمگیر میڈیکل ایڈ سینٹر کی بنیاد رکھی گئی، جو جلد ہی جدید طبی آلات اور صحت کی جدید سہولیات سے مزین عالمگیر ہیلتھ کیئر سینٹر کی شکل اختیار کر گیا۔ یہاں آنے والے ہر مریض کا علاج و معالجہ رنگ و نسل اور ذات برادری کے فرق سے مبرہ ہو کر کیا جا رہا ہے۔ صحت کی فراہمی کا یہ سلسلہ مسلسل بڑھتا گیا، اور آگے چل کر ایک وسیع او پی ڈی کے ساتھ ساتھ ڈائلسس سینٹر، فزیوتھراپی یونٹ، جدید پیتھولوجی لیب، ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، الٹرا ساؤنڈ یونٹ، گائنی اینڈ نیونیٹل کیئر سینٹر، امراض قلب اور دیگر شعبوں پر محیط ہوا۔ عصر حاضر میں ڈاکٹرز علامات کے ساتھ ساتھ پیتھولوجیکل ٹیسٹ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ مہنگے ہونے کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہیں۔ عالمگیر ڈائگنوسٹک ریکاس اور ISO 9002 اپرووڈ لیبارٹری ہے۔ اس میں موجود لیٹسٹ ایکوپمنٹ اور شہر میں موجود کئی کلیکشن پوائنٹس کے ذریعے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ غریب اور متوسط طبقے کو یہ سہولت مفت اور انتہائی کم قیمت پر مہیا کر رہا ہے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انوکھے کاموں کی شروعات میں شہرت رکھتا ہے۔ اپنی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے غالباً وطن عزیز میں پہلی مرتبہ ایک عظیم پیش رفت کے طور پر ڈائلسس کے مریضوں کو گھر سے لانے اور لے جانے کے لیے لگژری وین سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ عالمگیر ٹرسٹ کو معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کا بے حد احساس ہے۔ اگر ہمیں پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کرنا ہے تو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ مستقبل کے معماروں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی مہارت دینا ہوگی۔
چنانچہ ادارے کی دوسری ترجیح ملک میں تعلیم یعنی خصوصاً ٹیکنیکل ایجوکیشن کو عام کرنا ہے۔ اس حوالے سے عالمگیر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہاں کمپیوٹر لٹریسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو مختلف ٹریڈز میں ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پوزیشن ہولڈر طلباء کے لیے اسکالرشپس پروگرام کے تحت پورے سال کی فیس کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ 3 دہائیوں سے کروڑوں روپے ہر سال ہزاروں طلباء اور طالبات میں تعلیم کی فراہمی پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بچیوں کی شادی والدین کا ایک اہم فرض ہے، مگر صرف جہیز کی عدم دستیابی اسے ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بنا دیتی ہے۔ اسی لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا تیسرا اہم مقصد یتیم و نادار بچیوں کو جہیز کی فراہمی ہے۔ غریب والدین کے اس فرض کو نبھانے میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اسی سلسلے میں والدین کو دی جانے والی امداد میں شادی کی دعوت کا کھانا، جہیز میں دیا جانے والا سامان اور دیدہ زیب فرنیچر شامل ہے۔